لائق صدر احترام اور میرے اساتذہ کرام اور میری پردہ نشین خواتین مائیں حضرات، آج کے اس موقع اور جلسہ میں ان اصحاب خیر کا تذکرہ ہوگا جن کے بارے میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نے تقوی کے لیے خالص کر دیا، ان کے لیے مغفرت کا اعلان اور اجر عظیم ہے۔ نیز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری زبان سے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم جس کی بھی اقتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے۔ دوستو، خالق و مالک کا دستور رہا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا رہا، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، آخر میں شہنشاہ بطحہ تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب نبیوں کا سلسلہ ختم، اب رسولوں کا سلسلہ ختم، اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں۔ یہ دین آخری دین ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کی وہ پاکیزہ اور مقدس جماعت عطا فرمائی کہ جس نے مذہب اسلام کو زندہ کرنے اور پھیلانے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ ان سچے جانثاروں نے دین اسلام کی خاطر وہ قربانی پیش کی ہے کہ جس کی نظیر پیش کرنے سے عالم انسانیت کہیں دامن خالی ہے۔ یہی صحابہ ہے جنہوں نے حکم خداوندی اور پیغام محمدی کو عام کرنے کے لیے گردنیں کٹا دی، عورتوں کو بیوہ، بچوں کو یتیم کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ، میرے دوستو، صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جس کو رب کائنات نے دس راہ نبوت کے لیے منتخب فرمایا، ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معلم بنایا اور کتاب ہدایت قرآن پاک عطا فرمائی۔ علام الغیوب نے خود ان کا امتحان لیا۔ صحابہ کرام کے یہ مقدس اور گروہ امتحان میں پورا اترا۔ امام رضی اللہ عنہ رضوان نے مدعا سنایا۔ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام دین کے ستون ہے۔ میرے دوستو، صحابہ پاک باز ہے، ان کے قلوب تقویٰ طہارت سے لبریز ہے۔ صحابہ قوت الخیر امت کے بلا واسطہ مخاطب ہے اور قرآن پاک نے ان کی تعریف کی، اللہ نے ان کی تعریف کی، قرآن پاک ان کی تعریف میں رتم النسان ہے۔ کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، کہیں فرمایا اولئک هم الصادقون، کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون، کہیں فرمایا اولئک هم الفائزون۔ میرے محترم بزرگ اور عزیز دوستو، بخاری شریف کی روایت ہے کہ تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا خرچ کرے تو صحابہ کے ایک پاؤں کے برابر بھی نہیں۔ اللہ اکبر! اے ملت اسلامیہ کے جھنڈے، صحابہ واجب الاحترام ہے، ان کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے دین اسلام کے خاطر زندگی وقف کر دی۔ یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے آفتاب ہدایت سے بلا واسطہ نور حاصل کیا۔ یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے دنیا پر ہمیشہ آخرت کو ترجیح دی۔ یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کر رضائے حق کو اپنی زندگی بنایا۔ یہ وہ صحابہ ہے جنہیں خوف خدا کا سرمایہ حاصل تھا۔ یہ وہ صحابہ ہے جو سربت مجاہد تھے۔ یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر صدائے جہاد پر لبیک کہا۔ یہ وہ صحابہ ہے جن کی لاش کو فرشتوں نے غسل دیا۔ یہ وہ صحابہ ہے جو موت سے نہیں بلکہ موت سے ڈرتی تھی۔ یہ وہ صحابہ ہے جن کو شیر نے سواری دی۔ یہ وہ صحابہ ہے جن کو سمندروں نے راستہ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ دربار رسالت سے ان کو اصحاب کا نجوم کا مرتبہ ملا۔ قرآن نے ان کی تعریف کی، اللہ نے ان کی تعریف کی، رسول نے ان کی تعریف کی۔ مگر اے ملت اسلامیہ کے متوالے، آج سے 1400 سال برس پہلے ہی خاتم الانبیاء
تعالی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، ہر فرقہ ناری اور جہنمی ہوگا، مگر ایک فرقہ نجات پانے والا ہوگا، اور نجات پانے والا فرقہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کرام کے نقش قدم پر گامزن ہوگا۔ دور حاضر کی نگاہوں نے دیکھ لیا کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی حرف بحرف لا ریب ثابت ہوئی، کوئی تقلید کے عدم جواز کا قائل ہے تو کوئی عظمت انبیاء پر ناپاک حملہ کر رہا ہے، تو کوئی ختم نبوت کا منکر ہے، تو کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر اور مختار کل ہونے کا عقیدہ تراشے ہوئے ہیں، تو کوئی قرآن پاک کی تحریف کا قائل ہے۔ میرے دوستو، رونے کا مقام ہے کہ آج ہمارے ملک ہندوستان میں ہی ایک جماعت اور ایک فرقہ وہ ہے جو صحابہ کرام پر کیچڑ اچھاتا ہے، صحابہ کرام کے دامن الفت کو تار تار کر رہا ہے، صحابہ کرام کے تقدس کو پامال کر رہا ہے، صحابہ کے تقدس کو پامال کر رہا ہے، لٹریچر تیار ہو رہے ہیں، شب و روز محنت جاری ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا خون ساختہ نام جماعت اسلامی ہے۔ افسوس، سدا افسوس، ان کو صحابہ کے فضائل نظر نہیں آتے، محاسن نظر نہیں آتے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، آنکھیں اگر بند ہو تو پھر دن بھی رات ہے، آنکھیں اگر بند ہو تو پھر دن بھی رات ہے، اس میں بھلا قصور کیا ہے آفتاب کا؟ کہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان پر دھبا لگایا جاتا ہے، وہ عثمان غنی جو صحابی رسول تھے، وہ عثمان غنی جو خلیفہ رسول تھے، وہ عثمان غنی کے بیعت رضوان میں خدا قائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو ان کا ہاتھ قرار دیا۔ کہیں علی رضی اللہ عنہ وہ میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان پر دھبا لگایا جاتا ہے، وہ علی جو صحابی رسول تھے، وہ علی جو خلیفہ رسول تھے، وہ علی جو داماد رسول تھے، وہ امیر معاویہ جن کے بارے میں خدا قائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، وہ امیر معاویہ جن کے بارے میں حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک کے اوپر کا غبار عمر بن عبدالعزیز سے 1000 درجے بہتر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اور ان کے ہم سے تمام گورنر برسر منبر خطبوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گالی دیتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے قرآن و سنت کی صریح طور پر مخالفت کی۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مال غنیمت کی تقسیم میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے خلاف ورزی کی۔ افسوس، سب افسوس، میں پوچھنا چاہتا ہوں ان برائی کرنے والوں سے کہ عرب کے تپتے ہوئے صحرا اور چلچلاتی ہوئے دھوپ میں ظلم و ستم کس نے برداشت کیا؟ صحابہ نے۔ اسلام کی خاطر قربانی کس نے پیش کی؟ صحابہ نے۔ گردنیں کس نے کٹائے؟ صحابہ نے۔ عورتوں کو بیوہ بچوں کو یتیم کس نے کیا؟ صحابہ نے۔ راہ خدا میں مال و دولت کس نے لٹایا؟ صحابہ نے۔ جانوں کا نذرانہ کس نے پیش کیا؟ صحابہ نے۔ ظلم و ستم کا شدت کا گلا کس نے گھونٹا؟ صحابہ نے۔ باطل کے جھنڈے کس نے گرائے؟ صحابہ نے۔ اسلام کے جھنڈے کس نے لہرائے؟ صحابہ نے۔ پیٹ پر پتھر کس نے باندھا؟ صحابہ نے۔ فاقوں پر فاقہ کس نے کیا؟ صحابہ نے۔ محترم حضرات، صحابہ کرام نے وہ حیرت انگیز کارنامے انجام دیے ہیں جن کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ صحابہ کرام کی برائی کرنا ناجائز اور باطل ہے۔ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا رسول کی مخالفت ہے، خداوند قدوس کی مخالفت ہے۔ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا رسول کی مخالفت ہے۔ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی مخالفت ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے کہ تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، میرے بعد میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، میرے بعد ان کو اعتراضات کا نشانہ مت بنانا۔ جو ان سے محبت کرے گا تو مجھ سے محبت کی بنا پر محبت کرے گا، جو ان سے دشمنی کرے گا تو مجھ سے دشمنی کی بنا پر دشمنی کرے گا، جو ان کو دکھ دے گا اس نے مجھ کو دکھ دیا، اور جس نے مجھ کو دکھ دیا اس نے اللہ کو ستایا، اور جس نے اللہ کو ستایا عنقریب اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں گرفتار کرے گا۔ اب میں اتنا ہی باتوں کو کہہ کر اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں اس شاعر کے ساتھ کہ سجدے سے کربلا کو گندگی مل گئی،
سجدے سے کربلا کو بندگی مل گئی، ایک چمن فاطمہ کا اجڑا مگر سارے امت کو زندگی مل گئی۔